بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، آج دست غیب کے حوالے سے ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی باکمال لاجواب لازوال قسم کا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بھی یہ عمل کرے گا وہ انشاءاللہ العزیز دم بھرے گا۔ ایسا باکمال عمل ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا، تو لمبی تمہید نہیں باندھتا، اللہ کی کلام ہو اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بار بار سمجھاتا رہوں، یہ مناسب نہیں لگتا۔ ہر انسان سمجھتا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے کہ اللہ کی کلام میں جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی کلام میں نہیں، تو اس لیے ڈائریکٹ عمل کی جانب چلتا ہوں۔ دوستو، اس عمل کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ عمل جمعرات کی رات یا جمعے کی رات سے شروع کریں تو زیادہ افضل ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کبھی بھی شروع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حاجت کا عمل ہے۔ حاجت کے عملیات جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی شروع کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی حاجت پیش آ سکتی ہے اور کبھی بھی اللہ کے دربار میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو انسان کو ہر وقت اللہ سے رجوع رکھنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنی چاہیے، لیکن ہم انسان گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن طریقہ کار اس کا کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ عشاء کی نماز آپ پڑھیں، فرائض اور سنتیں آپ ادا کر لیں، لیکن وطر کو چھوڑ دیں۔ وطر پڑھنے سے پہلے اگر آپ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور اس کے فی الفور بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ بعد میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وطر چھوڑ دیں، باقی نماز ادا کر کے آ جائیں، اور جب آپ کے پاس ٹائم ہو اس وقت یہ وظیفہ کریں، اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو وطر ادا کرنے ہوں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے وطر پڑھنے سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں گے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ ایک بار سورۃ مزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، یہ والی سورۃ مبارکہ ایک بار پڑھیں گے، لیکن اس میں ایک طریقہ کار بتاتا ہوں، اس طریقے سے سورۃ مزمل کو پڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے الفاظ جو ہے یا ایھا المزمل، درود شریف پڑھنے کے بعد جب آپ سورۃ شروع کریں گے تو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل، اس طریقے سے اس لفظ کو صرف یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل 7 بار کہنا ہے، 7 بار۔ جب 7 بار کہہ لیں تو پھر آگے شروع کریں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور جب آپ پہنچے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو اس آیت مبارکہ کو پھر 7 بار پڑھنا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس طریقے سے 7 بار پڑھنا ہے۔ جب 7 بار پڑھ لیں پھر آگے پڑھنا شروع کر دیں، پھر آگے پڑھتے پڑھتے جب آپ پہنچیں واللہ یقدر اللیل والنہار، ان الفاظ کو پھر 7 بار کہنا ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، واللہ یقدر اللیل والنہار، اس طریقے سے 7 بار ان کو بھی کہنا ہے۔ پھر آگے پڑھنا شروع کر دیں۔ آگے پڑھتے ہوئے جب آپ پہنچے یبتغون من فضل اللہ، یبتغون من فضل اللہ، یبتغون من فضل اللہ، اس کو بھی 7 بار کہنا ہے، 7 بار یہ بھی الفاظ دہرانے ہیں۔ جب یہ 7 بار آپ دہرا لیں اس کے بعد آگے پڑھنا شروع کریں، اور آگے پڑھتے ہوئے جب پہنچیں واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس کو بھی 7 بار آپ نے دہرانا ہے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس طریقے سے 7 بار دہرانا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کی صورت مکمل ہو جائے گی ایک بار۔ جب ایک بار اس طریقے سے آپ صورت مزمل شریف پوری کر لیں تو اس کے بعد اللہ پاک کا ایک نام ہے یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی، یا مغنی یو بھی کہہ سکتے ہیں اور یا مغنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ 1100 بار آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، 1100 بار پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اس کے بعد جب یہ 1100 بار آپ پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں، تو یہ ایک دن کا عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے 41 دن یعنی 41 ڈیز آپ نے اس عمل کو لگاتار کرنا ہے۔ اس میں ٹائمنگ کی پابندی ہوگی کہ جو ٹائم آپ پہلے دن رکھیں گے 41 دن اسی ٹائم پہ پڑھنا ہے، اور 41 دن ایک ہی جگہ پہ بیٹھنا ہے، جگہ بھی ایک ہوگی اور ٹائم بھی ایک ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ٹائم کی پابندی ہے اور جگہ کی پابندی ہے۔ جب 41 دن آپ کے پورے ہو جائیں، 41 ڈیز آپ کے پورے ہو جائیں، اس کے بعد آپ روٹین رکھنی ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اور عشاء مغرب یا عشاء کے بعد ایک بار سورۃ مزمل پڑھ لیا کریں، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے سورۃ مزمل شریف صرف ایک بار پڑھ لیا کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو 10-11 دنوں کے بعد خود بخود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے گھر میں کتنی برکت ہو رہی ہے، قرض اترنے کے سبب پیدا ہو رہے ہیں، اور میرے اللہ نے چاہا
اور آپ نے خلوصی نیت کے ساتھ اور پورے اعتماد یقین کے ساتھ اگر یہ عمل کیا تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کو مالی پریشانی رہ جائے، کبھی بھی مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوستو، عمل کے متعلق میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے، پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ کر کے یا وائس میسج کر کے اس نمبر پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔